خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج سے ہم بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامہ کی کتابوں میں سے یشوع کی کتاب جو کہ 24 ابواب پر مشتمل ہے، اس کی ریڈنگ پڑھیں اور سنیں گے۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ خدا یشوع کو ملک کنعان فتح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک، اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ یشوع لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 30 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلہ سے یشوع نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے۔ جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے تو وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ یشوع یریحو میں جاسوس بھیجتا ہے۔ تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یریحو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے۔ اور یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں۔ اور یریحو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا
اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے، اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے، اور میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے، سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جان لو گے۔ لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھیں چھپا دیا تھا، اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے، اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے، اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلثم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ، چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے، اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے، اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی، بشرطے کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو، اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی، اور اس نے ان سے کہا پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے، سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا، اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے، اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے، اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوا کی کتاب اس کا 3واں باب۔ بنی اسرائیل دریائے یردن کو پار کرتے ہیں۔ تب یشوا صبح سویرے اٹھا، اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے ان کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے کو تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس ارادہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یشوا نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو،
کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشوع نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے، اور خداوند نے یشوع سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشوع کہنے لگا کہ اس سے تم جان لو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہتھیوں اور ہویوں اور فرزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے، سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو۔ اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا، اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے، اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے۔ تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور عدم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یرو کے مقابل پار اترے۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب اس کا 4واں باب۔ یادگاری پتھر نصب کیے جاتے ہیں۔ اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداوند نے یشوع سے کہا کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو، اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو، اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ تب یشوع نے ان 12 آدمیوں کو جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا بلایا، اور یشوع نے ان سے کہا تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے، تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو۔ اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے، تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یشوع کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یشوع سے کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے، اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے، اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی، جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا۔ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے
بنی اسرائیل کے آگے پار گئے، یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر یرو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کہ وہ یردن میں سے نکل آئیں۔ چنانچہ یشوع نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ، اور جب وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آ ٹکے، تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا۔ اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے۔ اور یشوع نے ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے، اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ جلجال کے مقام پر ختنہ۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلنیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے، ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یرو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی۔ اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا۔ لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی، یشوع اور تلوار بردار آدمی۔ اور جب یشوع یرو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے،
کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ آمین اور آمین۔